بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الشرطیاتی، قضیہ کی دو قسم پڑھ چکے ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ شرطیہ کی تعریف پڑھ چکے ہو نا، خود فرماتے ہیں قد عرفت معنی الشرطیتی اے معنی القضیۃ الشرطیتی، قضیہ شرطیہ کا معنی آپ جان چکے۔ زیادہ وقفہ ہو چکا اس لیے خود فرماتے ہیں کیا اس کا معنی پڑھے ہیں، کہتے ہیں وہی التی تنحل الی قضیتین۔ دو تعریف وہاں پر کی تھی، دیکھ لیجئے گا۔ ایک تعریف جو میر اس میں کبرا میں پڑھے تھے وہی یہاں بھی ہے۔ قضیہ شرطیہ یہی تعریف پڑھیں گے قطبی تصدیقات میں، جو دو قضیوں کی طرف منحل ہو، یعنی اس کو جب ہم الگ الگ کریں تو دو قضیہ بچے۔ ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، ان اور فا کو ہٹا دیا تو الشمس طالعہ النہار موجود بتا، دونوں دو قضیہ نہ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ والآن نہدیک، والآن نہدی کا یہ ہدا یہدی ہے، ہدایت کرنا، رہنمائی۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی۔ نہدیک الی اقسامہا، اور اب قضیہ شرطیہ کا معنی ذکر کرنے کے بعد شرطیہ کی رشد و ہدایت بولتے ہیں۔ اب ہم آپ شرطیہ کی قسموں کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وَنُرْشِدُكَ إِلَىٰ أَحْكَامِهَا، اور شرطیہ کے احکام کی طرف ہم آپ کی رہبری کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ فَعْلَمْ، تو آپ جان لیں، أَيُّهَا الْفَطِنُ اللَّبِيبُ وَالذَّكِيُّ الْأَدِيبُ۔ فطن معنی میں ذہین کے ہوتا ہے، لبیب معنی ہوشیار کے، زیرک چالاک کے، اور ذکی کا معنی تیز ذہن والا، روشن دماغ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ادیب کا معنی ہوشیار کے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ان الشرطیۃ قسمان، اے متعلم ذہین، چالاک، زیرک، روشن دماغ، ہوشیار۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان الشرطیہ قسمان، کی شرطیہ کی دو قسمیں۔ کئی قسمیں ہیں؟ دو قسم۔ آج پڑھا دیں گے، کل پوچھیں گے کئی قسمیں تو نہیں یاد رہے گا۔ شرطیہ کی دو قسمیں کون کون؟ المتصلۃ وثانیہما المنفصل۔ یہ بنیادی دو قسمیں ہیں شرطیہ کی، متصلہ اور منفصل۔ معذر میں آگی؟ متصلہ کس کو کہتے ہیں؟ فہی التی حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر ثبوت نسبۃ اخری فی الایجاب وبنفی نسبۃ علی تقدیر نسبۃ اخری فی السلب۔ معذر میں آگی؟ یہی تعریف آپ نے کبریٰ شریف میں بھی پڑھی تھی۔ کیا مطلب؟ اگر متصلہ موجبہ ہے، متصلہ جب ہے تو اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک موجبہ اور ایک سالبہ۔ تو متصلہ موجبہ کہتے ہیں جس میں کسی نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت کا حکم۔ مثلا ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، آپ نے کہا تو یہاں پر طلوع شمس کی تقدیر پر، یعنی اس نسبت کے ثابت ہونے کی تقدیر پر آپ نے کیا حکم لگایا؟ وجود نہار کی نسبت کے ثابت ہونے پر، کہ طلوع کی تقدیر پر وجود نہار کا حکم ہوگا۔ ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، تو طلوع شمس کی جو نسبت ہے جب یہ ثابت ہوگی تو کون سی نسبت ثابت ہوگی؟ النہار موجود۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اور متصلہ سالبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک نسبت یا کسی نسبت کی نفی کا حکم ہو، کسی نسبت کی دوسری نسبت کی تقدیر پر. مثلا لیسا ان کانت الشمس طالعہ فاللیل موجود، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات. آپ مجھے بتائیں کہ طلوع کی تقدیر پر، کس تقدیر پر؟ طلوع کی تقدیر پر وجود لیل کی نفی کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ جب سورج نکلے گا تو رات ہوگی، وجود لیل کی نفی نہ ہوگی. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ متصلہ موجبہ کس کو کہیں گے؟ جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت کا حکم، اور سالبہ جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کا حکم. طلوع کی تقدیر پر وجود نہار کی نسبت کے ثبوت کا حکم ہے، طلوع کی تقدیر پر وجود لیل کی نسبت کی نفی کا حکم. سمجھ رہے ہو؟ اما المتصلة فهي التي حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى. دیکھا فی الایجاب، متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں کسی نسبت کے ثبوت کا حکم ہو. موجبہ میں ثبوت نہ ہوتا ہے جی، کسی نسبت کے ثبوت یعنی ثابت ہونے کا حکم ہو دوسری نسبت کے ثابت ہونے کی تقدیر پر. تو جب طلوع کی نسبت ثابت ہوگی تو وجود نہار کی نسبت کے ثابت ہونے کا حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایجاب. وبنفی نسبت علی تقدیر نسبت اخرى یعنی التي حکم فیہا بثبوت بنفی نسبت، کہتے ہیں اور کسی نسبت کی نفی کا حکم ہو دوسری نسبت کی تقدیر پر. سلب میں کا قولنا فی الایجاب، جیسے کہ ایجاب میں ہمارا قول. کس میں؟ ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے. ان کانت الشمس طالیہ تو کبرا سے پڑھتے آئے تھے، وہاں تھا اگر آفتاب برآمدہ باشد روز باشد، نیس چنی اگر آفتاب برآمدہ باشد شب باشد، یہ نہ اس میں تھا. یہ مثال بدل دیا. اگر زید انسان ہے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب زید انسان مانو گے، تقدیر کا معنی ماننا، کہ آپ نے جب زید کو انسان مان لیا تو اب حیوان ہونے کا حکم دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ حیوانیت اس کے لیے ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہر انسان کیا ہے؟ حیوان. وقولنا فی السلب، وقولنا فی السلب اور سلب میں ہمارا قول لیس البتہ، لیس وہاں نیس چنی کہا گیا تھا، یہاں کیا ہے؟ لیس البتہ. اذا کان زید انسانا کان فرسا، ایسا نہیں ہے کہ جب زید انسان ہو تو گھوڑا ہو. جب زید کو آپ انسان مان لیں گے تو اس کو گھوڑا کہیں گے. گھوڑا اور انسان میں کیا ہے؟ تباہر کی نہ نسبت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی انسان کو گھوڑا کہہ دیا جاتا تو کیا وہ حقیقت میں گھوڑا ہے؟ مجازن کیا ہے؟ اس کا کام کرتا ہے. شیطان کہہ دیا جاتا تو شیطان ہے. بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ تو بات سمجھ گئی نہیں سمجھ گئی؟ تو جب آپ نے زید کو انسان مان لیا تو فرض کی نفی کا حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ ثم اب متصلہ کی اب قسمیں بیان کر رہے ہیں، منفصلہ کو بعد میں. ثم المتصلة صنفان، شرطیہ کے دو قسم متصلہ اور منفصلہ. پھر متصلہ کی دو قسمیں، کہیں نوعان بولیں گے، کہیں قسمان بولیں گے، کہیں صنفان بولیں گے، کہیں غربان بولیں گے، سب کا ایک معنی ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ پھر متصلہ کی دو قسمیں ہیں.
إن كان ذلك الحكم لعلاقة بين المقدم والتالي سميت لزومیۃ. اگر یہ حکم یعنی ثبوت کا حکم یا نفی کا جو حکم ہے، بات سمجھ میں نہیں سمجھ رہے ہو؟ موجبہ میں ثبوت کا حکم ہوگا اور سالبہ میں نفی کا نہ حکم ہوگا. اگر یہ حکم سمجھ رہے ہو، یعنی نسبت کے ثبوت کا حکم موجبہ میں اور نسبت کی نفی کا حکم، اگر یہ حکم مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے ہو، مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے ہو، سمیت لزومیۃ، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ لزومیہ. بات ذہن میں آ گئی؟ کیا نام رکھا جائے گا؟ کما مروا، جیسا کہ اس کی مثال گزر چکی. مثال گزر چکی کہ نہیں گزر چکی؟ اذا كان زید انسانا كان حیوانا، زید انسانا كان حیوانا. سمجھ زید کے انسان ہونے میں اور زید انسانا یہ مقدم ہے اور کانا حیوانا یہ کیا ہے؟ تالی ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اب زید کا انسان ہونا، بات سمجھ گئی، جب آپ زید کو انسان مان لو گے، بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ حیوان ماننا پڑے گا. یہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان کیا ہے؟ وہ علاقہ ہے کہ حیوان کیا ہے؟ وہ انسان کی حقیقت کا جز ہے کہ نہیں جز ہے؟ حیوان یہ انسان کی حقیقت کا کیا ہے؟ جز ہے. بس میں آ گئی. اور جب جز ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کل نہ بن جائے گا، اور کوئی کل جز کے بغیر پایا جائے گا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِدُونِ الْعَلَاقَةِ، اور اگر یہ حکم علاقہ کے بغیر ہو، سمیت اتفاقیۃ، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اتفاقیہ رکھا جائے گا، یعنی اس میں کوئی علاقہ نہ ہو. اس کی مثال جیسے آپ کہیں اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناہق، جب انسان ناطق ہوگا تو گھوڑا کیا ہوگا؟ ناطق ہوگا. آپ بتائیں انسان کا ناطق ہونا کیا یہ علت ہے گدھے کے ناطق ہونے کی؟ انسان کا ناطق ہونا یہ گدھے کے ناطق ہونے کی علت نہیں ہے، بلکہ یہ اتفاقیہ ہے. ایسا ہے کہ جب وہ ناطق ہے تو گدھا کیا ہے؟ وہ ناطق، مگر یہ ایک دوسرے کی علت نہیں. طلوع شمس تو علت ہے وجود نہار کی، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، مگر یہاں پر انسان کا ناطق ہونا یہ گدھے کے ناطق ہونے کی یہ علت. بات میں آ گئی. زید کے حیوان ہونے کی علت بات میں آ گئی، زید کا انسان ہونا ہے. بات میں آ گئی. اس لیے کہ وہ کل ہے اور یہ کیا ہے؟ جز ہے. اور ہر کل کے لیے کیا ضروری ہے؟ جز ضروری. کوئی کل بغیر جز کے ہو سکتا ہے؟ کل نام کس چیز کا ہے؟ اجزاء کے مجموعے ہی کا تو نام ہے جز. علاقہ ہے کیا چیز؟ علاقہ ہے کیا چیز؟ والعلاقۃ فی عرفہم، اے فی عرف المنطقیین، منطقیوں کے عرف، ان کی بول چال، ان کے محاورے میں علاقہ کس چیز کا نام ہے؟ عبارت عن احد الامرین، منطقیوں کے عرف میں علاقہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا نام ہے. اما ان یکون احدهما علة للآخر، یا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک، ان دونوں سے مراد مقدم اور تالی، مقدم اور تالی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت ہو. مقدم تالی کے لیے علت ہو یا تالی مقدم کے لیے. اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، تو طلوع الشمس و تالیہ یہ مقدم نہ ہے، یہ علت ہے اس چیز کی، دن کے موجود ہونے کی. بات میں آ گئی. اور اگر یوں کہہ دو ان کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ، تو اب یہاں پر اگر دن موجود ہے تو سورج نکلا ہے، تو یہاں پر
تالی علت ہے کس کی؟ مقدم کی، اسی کو الٹا کر دیا. اور دونوں معلول ہوں کسی تیسری علت کے. ان کان النہار موجودا فالعالم مضیء، اگر دن موجود ہوگا تو دنیا روشن ہوگی. دن کا موجود ہونا اور دنیا کا روشن ہونا یہ دونوں معلول ہیں. ایک تیسری علت طلوع شمس کے، جب سورج نکلے گا تبھی دن بھی موجود ہوگا، تبھی دنیا بھی روشن ہوگی. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو سمجھ میں آ گئی بات. علاقہ کی تعریف کیا ہے؟ منطقیوں کی عرف میں علاقہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا نام. کیا؟ یا تو احدہما، مقدم اور تالی میں سے کوئی ایک، مقدم اور تالی میں سے کوئی. جب ملاقہ کی تعریف پوچھیں گے تو ایک انیمک ہے، ان دونوں میں سے کیا مراد ہے؟ مقدم اور تالی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت ہو. مقدم تالی کے لیے علت ہو یا تالی مقدم کے لیے علت ہو. او کلاہما، کلاہما سمات اے کلا المقدم والتالی، یا مقدم اور تالی دونوں معلولین یہ معلول ہوں لعلت ثالثۃ کسی تیسری علت کی. اس کی بھی مثال میں نے پیش کر دی. بات ذہن میں آ گئی. وَإِمَّا أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةُ التَّضَايُفِ، یا مقدم اور تالی کے درمیان تضایف کا علاقہ ہو. کون سا علاقہ ہو؟ تضایف کا. تضایف کیا چیز ہے؟ وَالتَّضَایُفُ هُوَ أَن يَكُونَ تَعَقُّلُ أَحَدِهِمَا مَوْقُوفًا عَلَى تَعَقُّلِ الْآخَرِ. تضایف یہ ہے کہ مقدم اور تالی میں سے کسی ایک، تعقل کا معنی سمجھنا، عقل میں آنا، متصور ہونا. سمجھ میں آگئی بات؟ تصور کہہ لو. تضایف یہ ہے کہ مقدم اور تالی میں سے کسی ایک کا سمجھنا موقوف ہو دوسرے کے سمجھنے پر. مقدم کا سمجھنا موقوف ہو تالی کے سمجھنے پر، اور تالی کا سمجھنا موقوف ہو کس پر؟ مقدم کے سمجھنے پر. دیکھو، باپ ہونا اور بیٹا ہونا، ابوت اور بنوت، یہ دو اضافی مفہوم ہیں. کون سے مفہوم ہیں؟ باپ اور بیٹا ہونا یہ کیا ہے؟ اضافی مفہوم ہے. ابوت اور بنوت میں علاقہ تضایف کا ہے. باپ کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے نا؟ کوئی بغیر بیٹے کے باپ ہو جائے گا؟ اور کوئی بیٹا بغیر باپ کے ہو جائے گا؟ تو جیسے ہی باپ کا تصور ذہن میں آ گیا تو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے. شادی ہو لڑکا ہی نہ ہو تو باپ کہلائے گا، ماں کہلائے گی. تو جیسے ذہن میں باپ کا تصور ہوا، بات ذہن میں آ گئی، فوراً جو ہے بیٹے کا تصور. اور جیسے بیٹا کا تصور ہوگا تو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کوئی باپ ہے جس سے اس کی نسل سے یہ. تو ابوت اور بنوت یہ دو ایسے مفہوم ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر. ایسے اخوت لے لو، بھائی ہونا. ایک آدمی ہو تو بھائی کہلائے گا، جب دو ہوں گے کم سے کم تبھی نہ بھائی کہلائیں گے. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ؟ تو ہم نے یہ کہا ان کانا زید ابا لعمر، اگر زید عمرو کا باپ ہے، اگر زید عمرو کا باپ ہے، فعمر ابن لزید، تو عمرو زید کا کیا ہوگا؟ بیٹا. تو ان دونوں میں تضایف کا علاقہ ہے کہ نہیں؟ بات ذہن میں آ رہی حضرت؟ جیسے کل ابوتی والبنوت، ابوت کا معنی باپ ہونا، بنوت کا معنی بیٹا ہونا. فَإِذَا قُلْتَ، تو جب آپ نے کہا إِن كَانَ زَيْدٌ أَبًا لِعَمْرٍ كَانَ عَمْرٌ ابْنًا لَهُ، اگر زید عمرو کا باپ ہے تو عمرو زید کا بیٹا ہے.
یکون شرطیۃ متصلہ، یہ شرطیہ متصلہ ہوگی بین طرفیہا، طرفین سمجھتے ہو، اس کے دو طرف مقدم اور تالی نہ ہوگی. اس شرطیہ کے طرفین مقدم اور تالی کہلاتی ہیں. حملیہ کے طرفین موضوع اور محمول کہلاتے ہیں. دو کنارہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سمجھ رہے ہو؟ قضیہ شرطیہ کے طرفین کو کیا کہو گے؟ مقدم اور حملیہ کے طرفین کو موضوع اور، تو یہ کہتے ہیں تو یہ شرطیہ متصلہ ہوگا بینا طرفیہا، جس کے طرفین یعنی مقدم اور تالی کے درمیان تضایف کا علاقہ ہوگا. کون سا علاقہ ہوگا؟ یہ شرطیہ کے طرفین ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ فقہ میں بھی کبھی کبھی طرفین بولتے ہیں تو وہاں پر مراد ہوتے ہیں امام محمد اور امام اعظم. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. منفصلہ وہ ہے جس میں دو چیزوں کے درمیان تنافی کا حکم ہو. کس کا؟ دونوں میں منافات ہو. ظاہر سی بات ہے، یا تو یہ گنتی جفت ہوگی یا طاق ہوگی. تو ایک ہی گنتی جفت اور طاق دونوں ہو سکتی ہے. تنافی کا مطلب دونوں ایک محل پر صادق نہ آئیں ایک ساتھ. بات سمجھ رہے ہو؟ تو جب جفت مانو گے تو طاق نہیں، طاق مانو گے تو جفت نہیں. تو منفصلہ وہ ہے جس میں دو چیزوں کے درمیان تنافی کا حکم ہو، انفصال کا حکم ہو کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ او بسلب تنافی، یا سلب تنافی کا حکم ہو. کہیں پڑھو گے سلب تنافی، کہیں عدم تنافی، کہیں لا تنافی، کہیں نفی تنافی. سب کا ایک مطلب، اس میں تنافی ہی نہ ہو، اس میں بات ذہن میں آ گئی؟ اس کی مثال بھی پڑھ چکے ہو. لیس اما ان یکون هذا العدد زوجا او منقسما بمتساویین. ایسا نہیں ہے یا تو یہ عدد جفت ہوگی یا برابر برابر بڑھ جائے گی. آپ بتاؤ، عدد کے جفت ہونے اور برابر برابر بٹنے میں کوئی تنافی ہے؟ تنافی ہے؟ ارے جو جفت ہوگی برابر بٹے گی کہ نہیں بٹے گی؟ جو برابر بٹے گی گنتی وہ جفت نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہو نا؟